بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے اندر کی لڑائی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت چین گروپ اور میم گروپ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور جو نواز شریف گروپ ہے وہ ڈیفینیٹلی مریم صفدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے کچھ چاچو ہیں، جس طرح پرویز رشید صاحب ہیں یا جاوید لطیف صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مریم صفدر گروپ میں ہیں، اور کچھ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو چٹا انکار کر دیا ہے کہ ہم بچوں کے نیچے پارٹی میں کام نہیں کر سکتے، جس کی ابتدا چودھری نثار علی خان نے کی تھی۔ اس گروپ کا ایک بندہ شاہد خاقان عباسی بھی جلد منظر عام پر ہوں گے اور آپ کو شکوے شکایتیں کرتے دکھائی بھی دیں گے۔ برصورت وہ تو ایک الگ ٹاپک تھا، لیکن حمزہ شہباز کی پنجاب سے چھٹی کروا دی گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق نواز شریف اور مریم صفدر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ہماری وراثتی جماعت ہے، نواز شریف صاحب نے بنائی، تو آگے ان کی جانشین مریم صفدر کو بننا چاہیے، اور آگے ان کے جانشین کی اگر بات آئے تو ایسی صورتحال میں جنید صفدر کو موقع ملنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر ہم کسی اور کو موقع دے دیں گے تو یہ تو ساری جماعت کا جو نظم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہم نے چونکہ اس کو وراثتی حساب سے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اہل تو ان کی اولاد ہی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے مریم صفدر اہل ہے، اگر آگے چل کے مریم صفدر کے لیے جنید صفدر اہل ہے۔ یعنی یہ ایک منظم طریقے سے جس طرح چلاتے آ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، پر حمزہ شہباز کی کروا دی گئی چھٹی، اور جو پنجاب میں الیکشن ہے اس کی کمپین مریم صفدر خود کرے گی۔ جس طرح انہوں نے پہلے 25 نشستوں پر کی تھی اور بری طرح پنجاب کے اندر مار پڑی تھی نون لیگ کو، پہلے بھی کمپین مریم صفدر نے خود جا کے شہر ٹو شہر کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو بری طرح پنجاب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بار پھر مریم صفدر کمپین کریں گی اور حمزہ شہباز کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اور اگر ایم پی ایز کی نشستیں اس لیول تک اکثریت حاصل کر لیتے ہیں، صد اکثریت اگر حاصل کر لی، تو پھر اس صورت میں مریم صفدر کو وزارت اعلیٰ دینے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کچھ چند قریبی ذرائع جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ اس طرح سے عمران خان کو کھلا میدان دے دیں گے پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر، تو اتنی بری مار پڑے گی جس کا آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو یا تو کسی کیس میں نااہل کروا دیا جائے، اور یا پھر ان کو گرفتار کروا دیا جائے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے 7 کی 7 نشستیں جو ہیں وہ اس عمران خان صاحب کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، خان صاحب کی فتح ہو گئی ہے؟ یہ خان صاحب کو پھنسانے کے لیے، تاکہ وہ ممبر اسمبلی ہوں گے تو ان کے خلاف اس طرح سے پراپر کارروائی بھی کی جا سکے گی، ان کو نااہل بھی کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی اسمبلی کا حصہ ہی نہیں ہوگا تو کس چیز سے نااہل کریں گے؟ برصورت یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ نواز شریف اور باجوہ ڈاکٹرائن کی ہونے والی ڈیل، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک طاقتور شخص کا کیا گیا وعدہ کہ اگلے الیکشن میں میاں صاحب صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اتحادی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، زرداری صاحب نے بھی پنجاب میں اپنا حصہ مانگ لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ بڑے میاں صاحب کریں گے۔ زرداری صاحب اس چیز پر برہم بھی ہیں، اور آپ کو اگلے دنوں میں وہ ان پر برستے بھی دکھائی دیں گے۔ یعنی ان کی راہیں ان قریب جدا ہونے والی ہیں۔ ایسی بند گلی کے اندر اس PDM نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے کہ اگر مل کر الیکشن نہیں لڑتے تو یہ خان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور اگر علیحدہ ہوتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے اکٹھے لڑیں پھر بھی مرتے ہیں، الگ الگ لڑیں پھر بھی مرتے ہیں، اور سہولت کاروں نے ہاتھ پیچھے ٹا لیا ہے۔ اب ان کی طرف دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بار بار کال کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ حضور ساڈے تے رحم کرو، لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا۔ یعنی چند لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو سہولت دے رہے ہیں، ان کے بھی کان پکڑے جانے کا امکان ہے، ان کے خلاف بھی شکنجہ ٹائٹ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، اور اگر ان کا صفایا کر دیا گیا، وہ چند نامعلوم ہاتھ جو اس امپورٹڈ حکومت کو جوڑے ہوئے ہیں، اگر ان ہاتھوں کو ہی کسی بڑے ہاتھ نے گرفت کر لیا اور پکڑ لیا تو ان کے لیے یقیناً آگے معاملات کو چلانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت پنجاب جو ہے وہ مریم صفدر کے حوالے کیے جانے کی تیاریاں، حمزہ شہباز کی چھٹی، میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں، اور وہ اس طرح سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جیسے وہ حج کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی ایک مفرور ہے، اشتہاری ہے، ملزم ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، یہاں کا چور ہے اور یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اس کو واپس لانے کے لیے گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور استقبال کریں گے۔ چلے جی، آپ کریں استقبال۔ پہلے بھی ایک وزیر نے کہا تھا کہ حج کا ثواب ہے ان کا استقبال کرنا، بڑی حج بھی آپ کو مبارک۔
یہ استقبال بھی آپ کو مبارک، لیکن یہ قوم بڑی غصے میں ہے اور اس بار جو بھی حلقے میں جائے گا ووٹ مانگنے کے لیے پی ڈی ایم کا کوئی بندہ، تو اس کا استقبال یقیناً یہ عوام کرے گی۔ برصورت ایک کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر نیب کے حوالے سے، اس پر جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بہت اچھے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ختم ہو جائے، اگر احتساب ختم ہو جائے، تو بتائیے اس چوری چکاری کو روکے گا کون؟ اس چیز کی تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ چوری کریں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، کوئی احتساب کرنے والا ادارہ بھی نہ ہو۔ اور اگر نیب کے اس طرح ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو یقیناً یہ ادارہ مفلوج تو ہو ہی چکا ہے، مزید یہ جو احتساب کا سسٹم ہے یہ مکمل ختم ہو جائے گا اور یہ چوروں کو فری ہینڈ دینے کے مترادف ہوگا۔ اس پر اگر آپ دیکھیں کہ نیب قوانین کو عمران خان صاحب نے چیلنج بھی کر رکھا ہے، اور اگر خان صاحب اسمبلی میں واپس چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو یقیناً ایک اچھا فیصلہ متوقع ہے۔ اگر نیب بحال ہو جاتا ہے تو ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں نے جتنے اپنے کیسز معاف کروائے اور سارے معاملات کیے، وہ دوبارہ سے جب اس رجیم چینج کو ریورس لگے گا تو یہ ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ 34 نشستوں پر اکیلا عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے اور پی ڈی ایم ہر بار کی طرح اس بار بھی میدان چھوڑ کر فرار ہونے کو ترجیح دے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میدان خالی چھوڑ کر بھاگتے ہیں یا پھر عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔